اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ القمر کی ان آیات پر بات کریں گے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس قصے کے ظاہری اور باطنی یعنی نفسیاتی اور روحانی دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے، اور آج کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ اتنا قدیم واقعہ آج بھی ہماری اندرونی کشمکش کی عکاسی کیسے کرتا ہے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ کہانی انکار اور عذاب کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، انہیں مجنون کہا، یہاں تک کہ وہ تھک کر پکار اٹھے، انی مغلوب فانتصر، یعنی میں بے بس ہوں، پس تو میری مدد فرما۔ اور پھر آسمان و زمین سے پانی کا ایک عظیم طوفان آیا۔ جی، اور یہاں دیکھیں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ جو کلاسیکی مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم کا جو انکار تھا وہ کسی دلیل کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا۔ اچھا؟ اصل میں وہ تبدیلی سے ڈر رہے تھے، اپنی حیثیت، اپنا طرز زندگی، اسے بدلنے سے۔ تو انہوں نے کردار کشی کو ایک دفاعی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا۔ صحیح۔ اور طوفان کا اوپر اور نیچے ہر طرف سے آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ہمارے اعمال کے نتائج آتے ہیں تو وہ اکثر غیر متوقع سمتوں سے آتے ہیں۔ اور بات اصل میں دلچسپ تو تب ہوتی ہے جب ہم اس کے باطنی معنی کو دیکھتے ہیں۔ صوفیاں ان آیات کو انسان کے اندر کی دنیا کا ایک نقشہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اس تشریح میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ ضمیر یا فطرت کی آواز ہیں، سچائی کی وہ اندرونی آواز جو ہمیں پکارتی ہے۔ جیسا کہ الکشیری نے کہا کہ ہر دل میں ایک نوح ہے جو اسے اندر سے پکارتا ہے۔ ہر دل میں ایک نوح ہے؟ جی، اور ہمارے نفس کا اس آواز کو غیر حقیقی کہنا یا غیر معقول سمجھنا یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قوم نے انہیں مجنون کہا تھا۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کیسے فرق کریں کہ یہ واقعی ضمیر کی سچی آواز ہے یا صرف ہمارا کوئی وہم؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی اپنی اندرونی آواز کو اس لیے مجنون کہے کیونکہ وہ واقعی غیر منطقی ہو۔ بہت اہم سوال ہے۔ امام غزالی اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس سچائی کو اس لیے رد کرتا ہے کیونکہ سچائی اس سے وہ کچھ مانگتی ہے جو وہ دینا نہیں چاہتا۔ اچھا۔ سچی آواز آپ کو ہمیشہ خود احتسابی کی طرف، قربانی کی طرف، بہتری کی طرف بلائے گی، جبکہ وہم اکثر آپ کی خواہشات کو جواز دیتا ہے۔ صحیح۔ تو فرق نیت اور نتیجے میں واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ جو پکار ہے میں مغلوب ہوں، یہ صرف ایک شکست کا اعتراف نہیں لگتا، اس میں ایک گہری تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے، جیسے سچائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ روحانی تھکاوٹ کا لمحہ ہے جب انسان اپنے نفس کی مزاحمت سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ روحانی تسلیم سے پہلے کی کیفیت ہے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد جو طوفان آتا ہے وہ اصل میں دبائی ہوئی سچائیوں کا ابھرنا ہے۔ آسمان سے بصیرت اور زمین سے تجربات، یہ سب مل کر انسان کو حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور کشتی کس چیز کی علامت ہے؟ کشتی وہ اخلاص اور سچائی کی طرف لوٹنے کی حالت ہے جو نجات دلاتی ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ جدید نفسیات میں بھی کچھ ایسا ہی ملتا ہے۔ آپ نے ذرائع میں کوگنیٹو ڈسوننس کا ذکر کیا تھا، یہ کیا ہوتا ہے آسان الفاظ میں؟ جی، کوگنیٹو ڈسوننس یوں سمجھے کہ ایک ذہنی بے چینی ہے۔ بے چینی؟ جی، جب کسی کے عقائد اور اعمال میں تضاد ہو، یعنی دل جانتا ہے کہ سچ کیا ہے لیکن عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قوم اندر سے جانتی تھی کہ نوح سچے ہیں۔ بالکل، لیکن اسے ماننا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور یہ اندرونی تضاد آخرکار ایک ایموشنل فلڈ یعنی جذباتی طوفان بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات انکار سے لے کر تسلیم تک کا ایک مکمل روحانی سفر ہے، اور قرآن کا بار بار یہ سوال کرنا کہ فہل میں مدکر، یعنی تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، یہ ذمہ داری واپس ہم پر ڈال دیتا ہے۔ اور یہی آج کے لیے سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کسی کی زندگی میں نجات کی وہ کشتی وہ کیسی نظر آئے گی۔ شاید وہ ایک مشکل گفتگو ہو جس سے ہم بھاگ رہے ہیں، یا اپنی حدود کا تعین کرنا ہو، یا صرف اپنی غلطی تسلیم کر لینا۔
پیغام یہ ہے کہ جب ہم نظر انداز کی گئی سچائیوں کے پانی میں ڈوب رہے ہوں تو خلوص نیت ہمیشہ ایک ایسی کشتی ہے جو ہمیں پار لے جانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اور شاید آج کا سب سے اہم سوال یہی ہے کہ وہ کشتی ہماری زندگی میں کیسی دکھتی ہے اور کیا ہم اس میں سوار ہونے کے لیے تیار ہیں؟